ایک مولانا بازو والے بہت ڈینجر ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا. غوث سے مدد لینا شرک ہے, خواجہ سے مدد لینا شرک ہے, علی سے مدد لینا شرک ہے. صرف اللہ سے مدد لو. اللہ نہیں دے سکتا کیا؟ ایسا چیخا مارا مسجد میں, دے دے چیخا مارا, با 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 مسجد پوری. کیا بیان کرے مولانا, واہ واقعی اللہ کی عظمت بتائے, بولے اللہ کی عظمت بتائے. رجب کا مہینہ تھا, خوب بیان کرا. شعبان کا مہینہ تھا, خوب بیان کرا. رمضان کا مہینہ ہوتے ہی رسید بک لے کے نکل گیا مولانا. ہم کو بولا غوث سے نکو منگو, خواجہ سے نکو منگو, علی سے نکو منگو, حسین سے نکو منگو. رجب بولا, شعبان بولا, سب بولا. رمضان میں خود ہی رسید لے کے سیٹ کرنے آ گیا. تو وہ سیٹ صاحب اپنے مرید تھے, عاشق اپنے. انہوں نے بولے نقشبندی صاحب کا فارمولا آج آزما لیتا ہوں. بولے جلابہ جو دیتے نقشبندی صاحب, اس کو میں آج کھلا دیتا ہوں. بولے مول صاحب کئی کے لیے آئے؟ 300 بچے ہیں مدرسے میں. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ حافظ قرآن بن رہے ہیں, عالم دین بن رہے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں 300 کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, بس اللہ 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 کے لیے. ویری گڈ, بہت اچھے. بولے مول صاحب وہ 300 کے 300 کس کے بندے ہیں؟ بولے اللہ کے. کھلانے کی ذمہ داری کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ بولے اللہ ہے. پھر تو رسید کو چھپایا؟ پوچھے. رجب میں بولا غریب نواز کا عرس چل رہا تو بولا خواجہ سے نہیں مانگنا. بولا شعبان میں بولا غوث اعظم سے نہیں مانگنا, مولا علی سے نہیں مانگنا. بولا رمضان میں توچ رسید چھاپ لے کے سیٹ سے مانگنے آ گیا. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کھلا لیتا, تو کہیں کو ٹینشن لے رہا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو نا جی زور سے. آئی تو ذرا سبحان اللہ. پھر تو یہ اب بندوں سے منگ رہا نہ رہے بھائی تو پیسے. مدرسہ چلانے, مدرسہ دین کا کام, مدرسہ چلانا دین کا کام, حافظ قرآن بنانا دین کا کام, عالم دین بنانا دین کا کام. تو دین کا ذمہ دار اللہ, اللہ کر لیتا. تو کہیں کو ملا پریشان پھر رہا. جی اصل میں کیا ہے, ملا الو بنا رہا. کیا کر رہا بولو؟ الو بنا رہا. اپنے مطلب کے آئٹم آ گئے تو سیٹوں کو پورا کھنگال دے رہا, نکال لے رہا تیجوریوں میں سے. ایسے فضیلتاں بیان کر رہا. رمضان میں سیٹ تیجوری پھاڑ کے نکال کے لا کے دے رہا. رمضان آئے تو اپنے مطلب کی دکان چلا رہا. رجب آ گیا, 11ویں آ گئی تو سنیوں کی واٹ لگا دے رہا. ارے دیوانے, اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں, ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں, مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے, تو غیروں سے مانگنے والا ہے. نہیں, تو غیروں سے مانگنے والا ہے, ہم اللہ والوں سے مانگنے والے ہیں. غوث پاک محبوب خدا ولی اللہ ہے, خواجہ غریب نواز ولی اللہ ہے. ارے جب ان سے مانگنا اگر شرک ہے تو سیٹوں سے مانگنا بھی شرک ہے. اگر ان کے درباروں میں ہاتھ پھیلانا شرک ہے تو سیٹوں کے دربار میں ہاتھ پھیلانا بھی شرک ہے. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک محتاجوں سے مانگ رہا ہے, تو محتاجوں سے مانگ رہا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ صرف تم کو الو بنایا جا رہا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کے مولانا صاحب جمعے کے دن اعلان کرتے اللہ سے مانگو, اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جمعہ کے دن یہی بیان کرتا, پھر آخری میں بولتا مسجد کے لائٹ کا بل اب کے 6000 روپے آ گیا, ذرا جاتے جاتے ذرا اچھا ڈال کے جاؤ. ہاں ابھی بولا اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, پھر 6000 روپے بندوں سے مانگ رہا. لائٹ کا بل مصلے پہ رکھ, دعا کر, اے اللہ میں توحید پرست ہوں, میں بندوں سے مانگنے کو شرک سمجھتا ہوں. یہ لائٹ کا بل آ گیا, پروردگار مصلے کے نیچے نماز پڑھنے تک 6000 روپے رکھ دے. صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا زور سے بولو, مائک میں آنا آواز. ہاں میں صحیح بولتا ہوں, بازو والا پریشان ہے, تم کیسا بول سکتے غلط ہے بلکہ.
یہ صحیح کو دیکھ کے روزانہ ایک ویڈیو بناتے بازو والے, ڈیلی ایک ویڈیو کچھ تو بھی ایک ڈالتے رہتے, جھوٹے سچے بات بیوقوف بنے کے بعد نقشبندی صاحب ایسا, نقشبندی صاحب ایسا, شنو ڈیلی ایک ویڈیو. بھائی میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں میری جتنی مخالفت ہوتی شاید کسی کی ہوتی ہوں گی اتنی مخالفت, شاید کسی کی ہوتی ہوں گی اتنی مخالفت, کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے نہیں جہاں گیا مردہ نکال دیتا ہوں, مردہ نکال دیتا ہمارا, خبر کھود دیتا ہماری پوری. اس لیے پٹھے روزانہ ایک ویڈیو, نقشبندی صاحب ایسا, نقشبندی صاحب ایسا, نقشبندی صاحب ایسا. اللہ اچھا آپ لوگ پوچھے پھر آپ منع کہیں کنے کر رہے ہیں ان کو, رہنے بیٹا کر لیندے بولے. کئی در سے بھی نقشبندی صاحب دکھتے رہے نا ویڈیو میں, میں بولا چلنے دو, نو پرابلم. میرے پیارے بھائی مسائل کو سمجھو, آپ حق اور ایمان کی بات بولو. بھائی جب آپ بول رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنا, آپ اعلان کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں گرمی ہو رہی ہے, اے سی کی ضرورت ہے, کون سیٹ اے سی لگائے گا, کون ہے اللہ کا لال, ہاتھ اٹھائے, ایک اٹھا, میں ہوں اللہ کا لال. ابے اللہ کے لال ہاتھ نیچے کر, مشرک بن جائیں گا. بولے کیوں؟ اب بھی مولانا بولے نہیں اللہ کے بندوں سے مدد نہیں لینا. مولانا کیا کرنا؟ بولے میں توحید پرست ہوں, میں صرف اللہ کی مدد لوں گا, اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں, کسی کی مدد لیتا نہیں. تو جمعہ کی نماز پڑھا کے مولانا دعا کرنا ہے, اللہ ہماری مسجد میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس مسجد میں اے سی کی ٹھنڈک پہنچا دے. الو بنا رہے ہیں الو, اور ہمارے یہ بھولے مسلمان الو بن جا رہے ہیں پورے. نہیں 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 صحیح بات ہے مول صاحب, صحیح کیا بیان ہے مولانا کا, باب باب انگلش میں بولتے ہیں, بولے انگلش میں بولتے ہیں, انگلش ورسز نمبر, والیوم نمبر, پورے والیوم بند ہو گئے, نہیں ہو گئے, بند ہو گئے پورے والیوم. حولا بنا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ کے واسطے ان کے چکر میں مت آؤ, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ دنیا پوری اسباب پہ قائم ہے. کس پہ قائم ہے بولو, زور سے بولو, اور زور سے بولو, اسباب پہ قائم ہے. جب تک آپ اسباب کا سہارا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اسباب کا سہارا ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنانا, مسجد بنانے کے لیے لوگوں سے مدد لینا, مسجد بنانے کے لیے لوگوں کی امداد لینا. جب تک آپ لوگوں کی مدد نہیں لیں گے اس وقت تک مسجد نہیں بنا سکتے, اور جب تک مسجد نہیں بنی آپ سجدے نہیں کر سکتے. سجدے کرنے کے لیے ایک جگہ کا مقرر ہونا ضروری ہے, اس جگہ کا نام مسجد ہے, اور اس مسجد کے لیے لوگوں کی مدد ضروری ہے, ضروری ہے میرے بھائی. آپ حج کو جا رہے ہیں, آپ کے جیب میں 2 لاکھ روپے ہے, ڈال لیتے نکل جاتے ایسی, بولو جی 2 لاکھ روپے حج کو جا رہا ہوں, 2 لاکھ روپے حج کو جا رہا ہوں, 2 لاکھ روپے حج کو جا رہا ہوں. کون کون کرتے ایسا بولو؟ آپ کا 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی جمع ہو گئے تو اب آپ کو جو ہے اپنے نامہ لکھ کے فارم فل اپ کر کے گورنمنٹ آف تلنگانہ کو سبمٹ کرنا. صاحب پلیز وہ چٹیوں میں میری چٹی اٹھا دو نا صاحب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کی مدد لے رہے ہیں آپ, گورنمنٹ کی مدد لے رہے ہیں. گورنمنٹ قرآن اندازی کر رہی حج ہاؤس میں, اس میں سے آپ کی چٹی اٹھی, بولے آپ حج کو جا سکتے. آپ بولے اللہ تیرا شکر ہے, جا رہے ہیں عبادت کرنے, بیچ میں KCR کی گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر رہی. نہیں آئی بات سمجھ میں آ گئی؟ مدد لیے آپ, اب آپ کو گورنمنٹ الاؤ کرے گی تو پاسپورٹ پہ ٹھپا لگے گا. پاسپورٹ پہ ٹھپا تو لگ گیا, پھر دوسری گورنمنٹ کی ہیلپ. ہم آپ کو بول رہے ہیں ولیوں کی مدد نہیں لینا, نبیوں کی مدد نہیں لینا. اب دوسری مدد کیا؟ سعودی گورنمنٹ ویزا دینا, یہ گورنمنٹ چٹھی اٹھانا, پرمیشن دینا, وہ گورنمنٹ ویزا دینا. اب کے اس حج میں ہندوستان کا کوئی آدمی حج کو نہیں گیا, آرزو سب کے پاس ہے, جا نہیں سکے, عبادت خدا کی ہے, کر نہیں سکے. وجہ کیا ہے؟ سعودی گورنمنٹ نے کسی کو بھی پرمیشن, کسی کو ویزا نہیں دیا. ویزا نہیں دیے تو پورے کے پورے اپنے اپنے گھروں پہ رہ گئے, کوئی حج کو نہیں جا سکے. تو پتا چلا حج کو جانے کے لیے بھی بندوں کی مدد لینا. یہ اسباب پر دنیا قائم ہے.
جب تک آپ اسباب کو نہیں مانیں گے آپ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ حافظ قرآن بندے کو بنانا چاہتے ہیں. آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہیں. کوئی ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے نہیں ہے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے. بچے کو قرآن پڑھنا بھی آتا, تجوید بھی سیکھ لیا, مگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھ کے قرآن یاد کر کے حافظ نہیں بنتا. مدرسے کو جاتا, مول صاحب کے سامنے بیٹھتا, مول صاحب چھوڑی انہیں کہ رپ 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 جتنے مارا حافظ قرآن کھاتا دنیا میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کھاتا. جو حافظ ہے ان کو معلوم, تم لوگوں کا ٹینشن نہ کرو. جتنے مار حافظ قرآن کھاتا اتنے مار کوئی نہیں کھاتا, کیونکہ حافظ قرآن کے پیچھے 1 2 نہیں 70 شیطان رہتے. 70 حافظ قرآن کو روکنے کے لیے, حفظ بھلانے کے لیے, مدرسے سے ذہن بھٹکانے کے لیے, اس کو حافظ قرآن نہیں بننے دینے کے لیے 70 شیطان اس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے. سب دیکھتے جاتے شیطان انہیں یاد کر کر کے سناتے جاتا, حافظ قرآن بنتا. میرا اپنا تجربہ ہے. ڈاکٹر بننے میں اتنی تکلیف نہیں ہے, انجینئر بننے میں تکلیف نہیں ہے, سائنٹسٹ بننے میں تکلیف نہیں ہے, سی اے بننے میں تکلیف نہیں ہے, تکلیف حافظ قرآن بننے میں ہے. عبادت خدا کی ہے, مگر بندہ اب ایک بندے کے سامنے بیٹھ کر اس کی مدد لے رہا ہے. جب تک استاد کی مدد نہیں لیتا حافظ قرآن مدد لینا, کیونکہ یہ دنیا اسباب پر ڈیپینڈ ہے اور اللہ نے دنیا کا سسٹم بنایا اسباب ہے تو خدا تک پہنچتا. ایک بچہ بولا اے اللہ میرے کو باپ بنا دے, میں 25 سال کا ہو گیا. مسکرا, بازو والے ایسی چھے. اے اللہ مجھے والد بنا دے, میں 25 سال کا ہو گیا. مسجد میں دعا کر رہا, مدرسے میں دعا کر رہا, دکان پہ بیٹھ کے دعا کر رہا, گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا. ایک دن دادی ماں سن لیے, کیا تو بھی بول رہا رے پوٹے تو؟ بولے میں اپنے پاک پروردگار سے دعا کر رہا ہوں, اے اللہ مجھے باپ بنا دے, میں 25 سال کا ہو گیا. دادی کھینچ کے دیے. بولے بے وقوف, 25 سال کا ہوگا تو باپ بن جاتا سمجھ رہا. نالائق, باپ بننے کے لیے شادی کرنا پڑے گا. نہیں, میں کسی کی مدد نہیں لیتا, ڈائریکٹ باپ بنتا ہوں. بغیر کسی کی مدد لیے کہ میں باپ بن کے دکھاؤں گا. میرا عقیدہ ہے میں مانگوں گا اللہ دے گا, میں توحید پرست ہوں. یہ دنیا اسباب پہ ڈیپینڈ ہے. کس پہ ڈیپینڈ ہے بولو؟ یہ شادی کرنا پڑتا, یہ اولاد آنے کے لیے شادی سبب ہے. شادی سبب ہے. اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, وسیلوں کی. مسجد کو گئے, مؤذن صاحب اذان دیے, مسجد میں گئے. مسجد میں جا کے اب آپ اذان ہو گئی, مؤذن صاحب اذان دے دیے, ابھی نے کھڑا ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, زبردست حلق سے آوازہ نکال کے پوری نماز پڑھ لیا. ظہر کے 4 سنت بھی پڑھ لیا, 4 فرض بھی پڑھ لیا, 2 سنت بھی پڑھ لیا, نفل پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جا رہا باہر, امام صاحب آ رہے ہیں. کدھر بیٹا؟ روزانہ میں آتے رہتا ہوں, تو جاتے رہتا, قصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کو آیا تھا, اللہ کی عبادت کر لیا, جا رہا ہوں. پھر وہ جماعت سے نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت, جماعت کی کیا ضرورت؟ بولے بے وقوف, یہ جو جماعت ہے یہ اللہ کی قائم کردہ جماعت ہے, یہ بھی نظام خداوندی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے امام کا, جماعت کا وسیلہ لینا یہ بھی اسباب ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اسباب ہے, اسباب کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچتا. انہی اسباب میں سے ایک ذات کا نام بندہ نواز ہے, ایک ذات کا نام حضرت سیدنا سعد اللہ حسینی ہے, ایک ذات کا نام بڑے پہاڑ والے نظام آباد کے سرکار ہے, ایک ذات کا نام خواجہ غریب نواز ہے, ایک ہستی کا نام غوث اعظم ہے, ایک عظیم المرتبت ذات کا نام امام حسین ہے, اور ایک ذات اقدس کا نام علی المرتضیٰ ہے, اور ایک ذات اقدس کا نام ابو بکر صدیق ہے, اور ایک ذات والا شاہ کا نام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمارا دین اور ایمان مکمل۔ بس آپ کو یہ بات ذرا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ حالات کے اعتبار سے آج کل نئے نئے ویڈیوز چل رہے ہیں۔ میرا پورا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے بچا لوں، بدعقیدہ ہونے سے بچا لوں۔ عنوان پر، موضوع پر ہم گفتگو ہر بار کرتے ہیں، ہر بار کریں گے، لیکن یہ جو حالات فی الوقت چل رہے ہیں، مارکیٹ میں جو گرم ماحول چل رہا ہے، اس پر میری جو ہے توجہ تھی۔